جی جاوید میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ قومی لیڈرشپ کو چور ڈاکو کہہ کر نااہل کرتے ہیں اور وہ سلسلہ فیروز خان نون حسین شہید سور وردی سے شروع کرتے ہیں جب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مادر ملت کو آپ غدار کہتے ہیں، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے آج تک رکا نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جہانگیر ترین صاحب کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو جو سزا ہوئی، مریم نواز شریف کو جو سزا ہوئی، ان کو بیلنس کرنے کے لیے مجھے قربانی کا بکرا بنایا گیا۔ میں نہیں کہہ رہا، مگر پوری قوم تو کہہ رہی ہے۔ جہانگیر ترین اس جماعت کی اس حکومت کا میجر پارٹ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں۔ اور میں جب یہ کہتا ہوں کہ توڑنے جوڑنے کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے، تو پھر مجھے کہا جاتا ہے کہ اداروں کو کمزور کرنے کے لیے یہ باتیں کی جاتی ہیں، اداروں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ تو پھر یہی بات جب پنجاب اسمبلی کے اسپیکر، آج کی پنجاب اسمبلی کے اسپیکر وہی بات کرتے ہیں کہ طاقتوروں نے میری جماعت کو توڑا اور پی ٹی آئی کو بنایا، تو پھر کیا اداروں کو مضبوط کرنے کی وہ بات کر رہے ہیں؟ تو پھر یہ تفریق جو ہے کہ کسی کے لیے الفاظ اگر کوئی ادا کرے یا بہتری کی بات کرے تو اس کے لیے کیا الفاظ کا چناؤ کرنا ہے، اس کو کس تناظر میں دیکھنا ہے، اور کوئی اس سائڈ سے بات کرے تو اسے کس تناظر میں دیکھنا اور کیا کہنا ہے۔ یہ اگر روش پاکستان کے اندر سے ختم نہیں ہوگی، اور یہ سب سے بڑی ذمہ داری جناب اسپیکر اس ایوان کی ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کو صحیح بات کو بھی یہ سوچ کر غداری کا سرٹیفکیٹ بانٹ دیں گے یا اس کے گلے میں وہ سرٹیفکیٹ ڈال دیں گے کہ کیونکہ یہ کہہ رہا ہے، تو پاکستان کے ادارے کمزور سے کمزور تر ہوتے جائیں گے۔ پھر آج جو بات کی جا رہی ہے کہ آزاد کشمیر کو خطرہ ہے، اگر آزاد کشمیر کو آج مقبوضہ کشمیر ہضم کرنے کے بعد بھی خطرہ ہے، تو پھر پاکستان اندرونی طور پر کمزور ہے۔ دشمن یہ جانتا ہے اگر ہم اندرونی طور پر مضبوط ہوں گے، ہمارے ادارے مضبوط ہوں گے، ہماری معیشت مضبوط ہوگی، تو ہمیں کسی ہمسائے سے تو کیا دنیا کی کسی بڑی طاقت سے کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ہم یہی القاب اور یہی سرٹیفکیٹ لوگوں کو نااہل، لوگوں کو غدار کرنے کے لیے کام کرتے رہیں گے، تو پھر یہ پاکستان خدا نخواستہ خطرے میں جائے گا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ نااہل کرنا، یہ بیلنس کرنا، یہ غدار کہنا، آج ضرورت اس بات کی ہے۔ میں نے یہ بات کبھی نہیں کہی، مگر آج کہنے لگا ہوں۔ بطور پاکستانی مجبور ہو کر یہ بات کہنے لگا ہوں کہ ہم انتہائی خطرے میں ہیں، ہمارا وجود خطرے میں ہے۔ اگر ہم نے دشمنیاں پالنی ہے، اگر ہم نے ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہے، تو پوری دنیا ہمیں اپنے پاؤں تلے روندے گی، مگر ایک دوسرے کی حقیقت کو تسلیم کر لیں، ایک دوسرے کو مان لیں، قبول کر لیں، ادارے اپنی حدود میں رہ جائیں۔ یہی بیانیہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں کہا جاتا تھا کہ اداروں کو ٹارگٹ کرتے ہو۔ آج اگر ہم دیکھ رہے ہیں
تو کہتے ہیں کہاں گیا بیانیہ. اس لیے یہ میں کہتا ہوں یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے, یہ پورے ایوان کی ذمہ داری ہے, یہ تمام پولیٹیکل فورسز کی ذمہ داری ہے, یہ اداروں میں بیٹھے تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ خدا کے لیے ہوش کریں, کہیں یہ پاکستان ہاتھ سے نکل نہ جائے. خدا را اس پر غور ضرور کریں. صحیح. خدا نہ کرے ایسا ہو, خدا نہ کرے ایسا ہو, خدا نہ کرے ایسا ہو, مگر ہمیں بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ضرور کرنا چاہیے. شکریہ. بہت شکریہ.